سورہ الاعراف رکوع نمبر 17 تلاوت وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. سورہ الاعراف رکوع نمبر 17 ترجمہ کنز الایمان. اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ فرمایا اور ان میں 10 اور بڑھا کر پوری کی تو اس کے رب کا وعدہ پوری 40 رات کا ہوا. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم پر میرے نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا. اور جب موسیٰ ہمارے وعدہ پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا عرض کی اے رب میرے مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا. پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ گرا بے ہوش. پھر جب ہوش آیا تو بولا پاکی ہے تجھے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے، تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو. اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل. اور فرمایا اے موسیٰ اسے مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں. ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر، اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں. اور اگر سب نشانیاں دیکھیں ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں اس میں چلنا پسند نہ کریں، اور گمراہی کا رستہ نظر پڑے تو اس میں چلنے کو موجود ہو جائیں. یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان سے بے خبر بنے. اور جنہوں نے ہماری آیتیں اور آخرت کے دربار کو جھٹلایا ان کا سب کیا دھرا اکارت گیا. انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کرتے تھے. سورہ الاعراف رکوع نمبر 17 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، یہ کچھ باتیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر دریا سے پار ہو گئے اور وہ ارض مقدسہ میں تشریف لے گئے اور فرعون غرق ہو گیا، تو آپ اس کے بعد شکرانے کے طور پر اللہ کریم کے حضور حاضری دینے کے لیے گئے. 30 راتوں کا وعدہ ہوا. 30 راتیں جس طرح ہم مسلمانوں پر 30 روزے فرض ہوئے. یہ گویا 30 راتیں موسیٰ علیہ السلام نے
طور پر گزاری، دن بھی وہیں ہوتے تھے، رات بھی وہیں ہوتے تھے، طور پہ رہتے تھے 30 راتیں 30 دن وہیں پر گزارے۔ اس دوران آپ بڑے دن میں روزے سے رہتے، رات ساری اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے۔ تو ہوا یوں کہ 30 دن تک لگاتار رہنے سے اور روزے رکھنے سے آپ کے منہ مبارک میں ایک قدرتی جو بو پیدا ہو جاتی ہے، وہ بو سی پیدا ہوئی۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ مجھے اپنے رب کی یاد کرنے کے لیے مسواک کرنی چاہیے۔ اس وقت آپ نے 30ویں دن مسواک کر لی، سوچا کہ آج آخری دن ہے، مسواک کر لوں۔ بس آپ نے مسواک کرنی تھی، رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے میرے پیارے موسیٰ، یہ جو آپ کے منہ کی بو تھی یہ روزے دار کی بو تھی، آپ روزے سے تھے۔ مجھے قسم ہے کہ جب میرا بندہ روزے سے ہوتا ہے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ مجھے کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تو اس طرح کیجئے کہ آپ نے مسواک کی ہے تو وہ خوشبو دور ہو گئی ہے، لہذا اب آپ پھر 10 دن اور گزاریے۔ تو یوں 10 دن اور گزرے تو یوں 40 راتیں اور پوری ہو گئیں، 40 لیلہ 40 راتیں پوری ہوئیں۔ تو یہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مجاہدہ، ایک عبادت بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور ان کو عبادتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عبادتوں کی ضرورت سے مراد میری یہ ہے کہ مطلب ہے کہ اپنے درجے بڑھانے کے لیے یا اپنے مقامات کے لیے یا اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، ایسا نہیں ہوتا۔ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ان کو گناہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ اتنی جان توڑ اور اتنی سخت عبادتیں اللہ کے محبوب ہو کر، اللہ کے پیارے ہو کر، اللہ کے کلیم ہو کر وہ اتنی بڑی عبادتیں کریں۔ اور آج انہی کے ماننے والے اپنے آپ کو نام نہاد طور پر موسیٰ علیہ السلام کا امتی کہنے والے، یعنی جیوش لوگ، یہودی لوگ، دنیا بھر کی اللہ تعالیٰ کی بندگیوں کے خلاف جتنی سازشیں ہیں، اللہ کے بندوں کے خلاف جتنے شرارتی حربے ہیں، وہ سارے کے سارے یہ یہودی نکالتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کو آپس میں جو لڑایا جا رہا ہے یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو دہشت گردی کروائی جا رہی ہے انہی یہودیوں کی سازش ہے۔ تو وہ نہ خود بندگی اللہ کی بجا لاتے ہیں اور نہ اللہ کے بندوں کو سکون سے عبادتیں کرنے دیتے ہیں۔ تو ان کو یہ سمجھایا جائے کہ دنیا بھر کے یہودیوں، تمہارے نبی کی تاریخ تو یہ ہے کہ وہ تو معصوم ہونے کے باوجود بھی اتنی عبادتیں کرتے تھے، اللہ کی بندگی بجا لاتے تھے۔ تو ہم تو محتاج ہیں، ہم تو سر سے پاؤں تک گناہوں میں پڑے رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں تو زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی بجا لانی چاہیے۔ ہمیں تو اپنے آپ کو ہر وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں شرمندگی سے اور ندامت سے حاضر ہوتے رہنا چاہیے۔ تو 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، تو اس لیے ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جب وہ اس واقعے پر جب وہ آپ جا رہے تھے وہ 40 راتوں کے لیے، تو پیچھے بنی اسرائیل کچے لوگ، میں نے آپ کو پچھلے رکوع میں بتائی یہ بات، کچے لوگ جو ہوتے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے چونکہ آتے ہوئے وہ ایک قوم سے متاثر ہو گئے تھے، اس لیے آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو ان میں چھوڑا اور فرمایا کہ دیکھتے رہنا، ان میں اگر کوئی عقیدے کی خرابی آ جائے تو اصلاح کرنا، ان کا عقیدہ خراب نہ ہونے دینا، وَأَصْلِحْ، ان کی اصلاح کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا۔ تو یہ مطلب یہ ہوا عقیدے پر زور دیا گیا کہ ان کا عقیدہ خراب نہ ہونے دینا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ علماء حق کو سلامت رکھے جو مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت پر متوجہ رہتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام آئے اور میقات پورا ہوا، جب چلا پورا ہوا، وہ 40 دن پورے ہوئے، تو اللہ پاک نے کلام فرمایا۔ جب کلام ہوا تو لذت کلام اتنی تھی، بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فقط کانوں سے کلام نہیں سنا، موسیٰ علیہ السلام کا پورا وجود کان بن گیا تھا، اور ان کو ہر طرف سے وہ آواز آئی تھی۔ وہ آواز جب آئی تو لذت آواز نے، اللہ کے کلام کی لذت نے ان کے اندر شوق ملاقات پیدا کر دیا۔ جس کا کلام سن رہا ہوں اور میرے اتنا قریب ہے،
کاش کہ میں اسے دیکھ بھی لوں، اور رب کے دیدار کی حسرت کا پیدا ہو جانا یہ بندگی ہے، یہ حسن بندگی ہے، اور یہ کمال بندگی ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس مقام پر میں موسیٰ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجوں اپنے نبی پاک کے طفیل، اللہ پاک ہمارے رسول پر رحمت نازل فرمائے۔ ثم الصلاۃ علی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ان پر درود و سلام ہو کہ اس موقع پر انہوں نے اس تقاضے کا اظہار کر دیا اور عرض کیا، رب ارنی انظر الیک، مولا تمنا ہے کہ میں تیرا جلوہ کروں، تیری زیارت بھی کرنا چاہتا ہوں، تیری بات میں اتنی لذت ہے تو تیری دید میں کتنی لذت ہوگی۔ فرمایا قال لن ترانی، موسیٰ تیرے وجود کو میں نے سماعت کے قابل تو کر دیا کہ میرا کلام تو سنے، یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن میری دید کے لیے اس دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جو میری دید کو برداشت کر سکے۔ میری دید کے لیے جب میں جلوہ کروں گا تو یہ کائنات میں وہ جلوہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو اس لیے دیکھ نہیں سکتا کہ تو جس مقام پہ کھڑا ہے یہ مقام اس جلوے کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ پہاڑ اس جلوے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات یہ موسیٰ میں تو کرا دوں، تو میرا پیارا ہے، میں جلوہ کرا دوں، مگر تو نہیں دیکھ سکتا، یہ مقام اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن چلو آپ نبی ہیں اور آپ کی بات کو فوراً انکار کرنا یہ شان خداوندی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ نے بات کی، اتنا سوال ایسا کر دیا ہے تو چلو ایک سلسلہ کرتے ہیں۔ انظر الی الجبل، یہ پہاڑ کو دیکھو، آپ پہاڑ کو دیکھو، میں اس پر اپنا جلوہ ڈالوں گا، فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا، فسوف ترانی، پہاڑ اگر قائم رہا تو آپ بھی دیکھ لیں گے، پہاڑ قائم نہ رہا تو آپ بھی نہیں دیکھ لیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ پاک نے اپنا جلوہ جب طور کے پہاڑ کی طرف نازل فرمایا اور کہا فلما تجلی ربہ للجبل، تجلی ربہ للجبل، تو اللہ پاک نے کیسا چمکایا پہاڑ کی طرف، کیسا جلوہ کیا؟ فرمایا اللہ پاک نے اپنے جلووں کی کروڑویں حصے کی کوئی بالکل ایک بہت معمولی سی تجلی، یعنی ہمیں تو اسے معمولی نہیں کہنا چاہیے مگر وہ ان تجلیوں کے مقابلے میں جو حقیقی تجلیات ہیں ان میں سے کچھ جلوہ، تھوڑا سا کوئی حصہ نور کا پہاڑ کی طرف ڈالا، جعلہ دکا۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا تھا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے فرشتے بھی ساتھ سے ہٹا لیے گئے تھے، تمام پرندے درندے جانور اس پہاڑ میں سے دور کر دیے گئے تھے، حتیٰ کہ صرف جبریل علیہ السلام وہاں پر پاس کھڑے رہے، باقی تمام فرشتوں کو بھی ہر چیز کو اس پہاڑ سے دور کر دیا گیا تھا۔ اور اس وقت کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ اللہ نے کیا کلام کیا، وہ کلام جبرائیل کو بھی آواز نہیں آئی، بس وہ صرف موسیٰ علیہ السلام نے وہ کلام سنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو اپنے ساتھ والے فرشتے تھے ان کو بھی دور کر دیا گیا تھا، صرف تنہا وہ کلام موسیٰ نے سنا تھا۔ تو کلام کے لیے اتنا بڑا اہتمام ہوا تھا۔ اب آپ خود سوچیں جب زیارت کے لیے رب کریم نے جلوہ نازل کیا تھوڑا سا پہاڑ پر، جعلہ دکا، پہاڑ اسی وقت پھٹا، پورے کا پورا پہاڑ ہوا میں تحلیل ہو گیا، ریزہ ریزہ بن کر ریت بن کر بکھر گیا۔ وہ پورے کا پورا پہاڑ جس کے اندر ہزار ہاں درخت تھے، ہزار ہاں چٹانیں تھیں، ہزار ہاں اس کے اندر حشرات الارض ہوں گے، ہزار ہاں اس کے اندر چیزیں تھیں، منوں ٹنوں کروڑوں من مٹی تھی، کروڑوں منوں کے حساب سے اس کے اندر جو ہے وہ جپسن کرومائٹ سونا اللہ جانے کیا کیا دھاتیں ہوں گی، وہ سب کی سب جل کے راکھ ہو گئی، کچھ بھی وہاں پر نہ بچا، اور وہ پورے کا پورا پہاڑ ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اور اس پہاڑ پر جہاں چٹانیں پگھل گئیں، جہاں پر درخت پگھل گئے، جہاں ریت پگھل گئی، جہاں پر ہر شے تباہ ہو گئی، جل کے راکھ ہو گئی، اس پہاڑ پہ موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ قرآن بتاتا ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، نبوت کا منظر دیکھو، نبی کی جان دیکھو، نبی کے جسم کی شان دیکھو۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام فقط بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ اکبر! اللہ نے نبوت کے بدن کو اتنا عظیم بنایا ہوتا ہے کہ پہاڑ ایک طرف ریزہ ریزہ ہو جائیں، مگر اسی تجلی کو جب موسیٰ کے بدن پہ پہنچی تو موسیٰ ریزہ ریزہ نہیں ہوئے، بس بے ہوش ہو گئے۔
یہاں پر بڑی بڑی روحانی اور صوفیانہ تفسیرات ہیں، میرے پاس وقت نہیں ادھر جانے کا. فلما افاق، جب ان کو ہوش آیا، قال سبحانک، عرض کیا مولا کریم تو بڑا پاک ہے، پاکی تجھے ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، وانا اول المؤمنین، میں پہلا مسلمان ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار، اقرار، اس کی پاکیزگی کا اقرار کیا. فوراً حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس جلوے کی بے ہوشی کے بعد جب افاقہ آیا تو فوراً سبحانک فرمایا. سبحانک اس لیے فرمایا جب تمہیں اللہ کی کوئی بڑی نعمت نصیب ہو تو سبحانک کہا کرو. اسی لیے جب بندہ نماز پڑھتا ہے، یہ اسی سنت کے مطابق ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو گویا وہ نماز الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کرتا ہے بندہ، تو وہ گویا اللہ کے سامنے چلا گیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اس طرح اللہ کی بندگی کر، کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس طرح رب کی بندگی کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو اسے دیکھ رہا ہے. تو جب اس طرح کا منظر ہو اور 5 وقت ہو تو اس کا آغاز بھی پھر سبحان سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ اکبر کہنے کے بعد فوراً کیا بندہ پڑھتا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تو یہ اس جلوے کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا پڑھی، حضور کے وسیلے سے ایمان والوں کو اس جلوے کے آغاز میں ہی وہ دعا پڑھنے کی تلقین نصیب ہو رہی ہے، نماز کے آغاز میں ہی. قال یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ اب یہ برکات آپ کو مل چکی ہیں، تو اب ان استفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، اب آپ میرے منتخب ہو گئے ہو. تو نبی کی بے مثل و بے مثلیت اور نبی کی بے مثال، نبی کے بدن اقدس، نبی کی بشریت کاملہ، نبی کی بشریت منورہ کی عظمت بھی پتہ لگتی ہے. ایک طرف پہاڑ ہے اور ایک طرف بدن موسیٰ اور بشریت موسیٰ ہے. دیکھو تجلیات آئیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا بدن اقدس فقط بے ہوش ہوا. تو اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ معراج کی رات میرے آقا نبی اکرم حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب لامقام میں آگے پہنچ کر جب رب کریم کی وہ حریم ناز میں پہنچے تھے، اور جس وقت حکم ہوا تھا فکان قاب قوسین او ادنا، وہاں پر جب ان خلوتوں میں پہنچے ہوں گے، اور اب آپ اندازہ لگاؤ وہاں پر بھی قریب یہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، تو انہوں نے بار بار بھیجا کہ امت کے لیے نمازیں کم کروائیے، بار بار بھیجا کم کروائیے. ارے آپ دیکھو جب 9 مرتبہ حضور علیہ السلام بار بار اس حریم قدس کے میں خود گئے ہوں گے، بار بار گئے ہوں گے، اور پھر ادھر موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ ایک جلوہ دیکھا، ادھر حضور کی شان یہ ہے کہ 9 بار دیکھا، مکمل جلوہ دیکھا. قرآن کہتا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، قرآن کی سورہ نجم کہتی ہے کہ لقد رآہ نزلۃ اخری، بار بار دیکھا، اترتے دیکھا، چڑھتے دیکھا، بار بار دیکھا. جب ایک بار دیکھنے والے کی بشریت کا یہ عالم ہے، بار بار دیکھنے والے کی بشریت مقدسہ کا عالم کیا ہوگا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب بے مثل و بے مثال رسول ہیں، بے مثل و بے مثال نبی ہیں ہمارے رسول، سارے انبیاء سے افضل ہیں ہمارے رسول. فرمایا فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، ہمارے شکر والوں میں سے ہو جاؤ اور جو ہم نے دیا ہے اسے تھام لو. اور پھر آگے تورات شریف کی شان بیان کی، اور پھر یہ بتایا کہ یاد رکھو انبیاء کرام کی جو لوگ انبیاء کے گستاخ اور بے ادب ہوتے ہیں، ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ قیامت کی ملاقات پہ یقین نہیں رکھتے. قیامت کی ملاقات سے ان کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، اور اسی لیے وہ انبیاء کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں. لوگوں قیامت کی ملاقات پہ بھی یقین رکھو، ایک دن وہاں ملاقات ہونی ہے، اللہ کا دیدار وہاں ہونا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا تمہیں جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہوگا؟ فرمایا ہاں امتیو تم اللہ کا دیدار کرو گے. حضور کس طرح اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ فرمایا 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو؟ ہاں جی. فرمایا جس طرح تمہیں 14ویں کا چاند نظر آتا ہے اسی طرح تمہیں اللہ کریم کی زیارت نصیب ہو جائے گی. لیکن جو لوگ انبیاء کے گستاخ اور بے ادب ہو جاتے ہیں، فرمایا حبطت اعمالہم، ان کی نیکیاں، ان کے سجدے، ان کی ہر چیز برباد ہو جاتی ہے. ایمان والو
اگر اپنی سجدے اپنی عبادتیں برباد ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو پھر اس ایک ہی حل ہے کہ اپنے نبی کے قدموں میں لگ جاؤ، اپنے نبی کی ہر بات پہ آمنا وصدقنا کہنے لگ جاؤ، نبی کی تعظیم دل میں بسا لو، تمہارے ٹوٹے پھوٹے بھی قبول ہو جائیں گے۔